یاد رکھنا کبھی جب بھی موقع ملے غنیمت جان کر مدینہ شریف کی ضرور زیارت کر لینا۔ کہیں جانے کی خواہش ہو یا نہ ہو تمہیں، مدینہ شریف کی جانے کی خواہش ہمیشہ رکھنا۔ کسی کے ہاتھ میں مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستہ پیچیدہ پیچیدہ۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے، حضرت سیدنا شیخ ابو عمران واسطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار فائز الانوار کے دیدار کی نیت سے چلا۔ راستے میں مجھے اتنی سخت پیاس لگی کہ موت سر پر منڈلانے لگی۔ نڈھال ہو کر ایک کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ سبز لباس میں ملبوس ایک سبز گھوڑے سوار نمودار ہوئے۔ ان کے گھوڑے کی لگام اور زین بھی سبز اور ان کے ہاتھ میں سبز شربت سے لبالب سبز پیالہ۔ وہ انہوں نے مجھے دیا اور فرمایا پیو۔ میں نے 3 سانس میں پیا مگر اس پیالے میں سے کچھ بھی کم نہ ہوا، یعنی وہ ایسے کہ بھرا ہی بھرا رہا۔ سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے مجھ سے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا مدینہ منورہ، تاکہ سرور کونین رحمت دارین صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہوں میں سلام عرض کروں۔ فرمایا جب تم وہاں پہنچو اور اپنا سلام عرض کر دو تو ان تینوں بلند و بالا ہستیوں سے عرض کرنا کہ رضوان جنت بھی آپ حضرات کی خدمات میں سلام عرض کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ روض الریاحین میں درج ہے۔ کسی شاعر نے کہا جہاں بلب ہوں جہاں بلب پر رحم کا، اے لبے عیسی دورا الغیاس۔ حضرات محترم، مدینہ شریف کی یادیں، مدینہ شریف کی باتیں روح کو بھی سرور پہنچاتی ہیں اور زندگی کو بھی خوشگوار بناتی ہیں۔ یہی وجہ ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہیں جانے کی خواہش رکھو یا نہ رکھو، مدینہ شریف جانے کی خواہش ہمیشہ رکھو۔ کعبۃ اللہ کو چومنے کی خواہش ہمیشہ رکھو، کعبۃ اللہ کو دیدار کرنے کی خواہش ہمیشہ رکھو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس روزے میں آپ آرام فرما ہیں اس کے میناروں کو حسرت سے دیکھنے کی خواہش رکھو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ملک یمن کے شہر صنعاء سے حج کے ارادے سے نکلا تو کافی عاشقان رسول رخصت کرنے کے لیے شہر سے باہر تک آئے۔ ایک عاشق نے مجھ سے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ سرور کونین رحمت دارین کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ تو اس عاشق نے کہا کہ سنو، جب وہاں جا رہے ہو تو میرے آقا سے اور شیخین کریمین سے اور دیگر صحابہ کرام سے میرا سلام عرض کر دینا۔ فرماتے ہیں وہ بزرگ جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو اس عاشق رسول کا سلام عرض کرنا بھول گیا۔ جب وہاں سے رخصت ہو کر ذوالحلیفہ پہنچا اور احرام باندھنے کا ارادہ کیا تو مجھے اس عاشق کا سلام پہنچانا یاد آ گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا میرے واپس آنے تک میرے اونٹ کا خیال رکھنا، مجھے مدینہ طیبہ ایک ضروری کام کے لیے جانا ہے۔ ساتھیوں نے کہا کہ اب قافلے کی رخصتی کا وقت ہے اور ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر تم قافلے سے جدا ہو گئے تو پھر اسے مکہ معظمہ تک بھی نہیں پا سکو گے۔ میں نے کہا تو پھر میری سواری کو بھی قافلے کے ساتھ ہی لیتے جانا۔ میں واپس مدینہ منورہ آیا اور روضہ اقدس پر حاضر ہو کر اس عاشق رسول کا سلام شہنشاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بارگاہوں میں پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں رات ہو چکی تھی، میں مسجد نبوی سے باہر نکلا تو ایک شخص ذوالحلیفہ کی طرف سے آتا ہوا ملا۔ میں نے اس سے قافلے کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے۔ میں مسجد نبوی میں لوٹ آیا اور خیال کیا کہ کسی دوسرے قافلے کے ساتھ چلا جاؤں اور سو گئے۔ آخر شب میں خواب میں جناب رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ساتھ میں شیخین کریمین کی زیارت سے شرف یاب ہوا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہی وہ شخص ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا
ابو الوفا یعنی اے وفادار شخص. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ میری کنیت ابو الوفا تو نہیں ابو العباس ہے. فرمایا تم ابو الوفا ہو یعنی وفادار ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مکہ مکرمہ میں اور وہ بھی خاص مسجد حرام میں رکھ دیا. سبحان اللہ. میں نے مکہ معظمہ میں 8 دن تک قیام کیا. اس کے بعد میرے ساتھیوں کا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا. یہ بھی روض الریاحین میں درج ہے. غمزدوں کو رضا مزد دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. حضرت سیدنا شیخ ابو نصر عبد الواحد بن عبد الملک بن محمد بن ابو سعید صوفی کرخی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ آیا. روضہ انور پر حاضر ہوا. حجرہ شریفہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت شیخ ابو بکر دیار بکری علیہ الرحمہ تشریف لائے اور چہرہ انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی روضے کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ تو میں نے اور تمام حاضرین نے سنا کہ روضہ انور کے اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا ابا بکر. الحاوی للفتاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 314 پہ یہ درج ہے. وہ سلامت رہا قیامت میں پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام اس جواب سلام کے صدقے تا قیامت ہو بے شمار سلام.